آئیے عزیزو، آج کی کلام مقدس کے دوسرے سیکشن میں آپ کو پھر خوش آمدید۔ ایک اور آیت پر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ امثال کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر ہے یا باب نمبر ہے 28واں باب، اور اس کی آیت نمبر ہے 13 سے۔ اس کی 13ویں آیت سے لکھا گیا خداوند کے کلام میں، جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ جو اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی، اس پر رحمت ہوگی۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا، سنایا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت بنے۔ انسان شروع ہی سے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ آپ کلام مقدس کی جو پہلی کتاب ہے، پیدائش کی کتاب، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہوا؟ بزرگ آدم، اماں حوا، ان دونوں سے گناہ ہوا۔ جب گناہ ہوا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں۔ انجیر کے پتوں میں انہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا، اور جب خدا نے آواز دی، خدا نے کہا اے آدم تو کہاں ہے؟ انہوں نے باغ کے اندر ہی اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ باپ کے کس حصے میں ہے اور خدا باپ کو پتہ نہیں ہے۔ خدا کو پتہ تھا۔ خدا آدم اور حوا سے پوچھ رہا ہے کہ تو کہاں ہے؟ یہاں پر تجھے ہونا چاہیے تھا، تو وہاں پر نہیں ہے۔ تو نے مسٹیک کی ہے، تو نے بڑا گناہ کیا ہے، تو نے میری نافرمانی کی ہے۔ ابھی میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان بنیادی طور پر کیا کرتا ہے؟ اپنا گناہ چھپاتا ہے۔ پھر اسی کتاب میں، پیدائش کی کتاب میں، ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ قائن نے جب اپنے بھائی ہابل کو قتل کر دیا تو خدا نے اس سے پوچھا قائن تیرا بھائی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کیا میں اس کا محافظ ہوں؟ مجھے کیا پتا وہ کہاں پر ہے؟ شاید وہ سمجھتا تھا کہ خدا کو نہیں پتا کہ اس وقت اس کا بھائی میں نے مار کر اس کو کہاں چھپایا ہوا ہے۔ خدا اس چیز سے ناواقف ہے، یہ قائن کا خیال تھا۔ لیکن ہمارا خدا دلوں کے خیالات جانتا ہے، اس کی آنکھیں ساری زمین کی سیر کرتی ہیں، اس کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ زبور نویس نے بھی اقرار کیا زبور میں، اے خداوند میں تیری روح سے بلا نس کے کدھر جاؤں؟ اگر میں پر لگا کر سمندر کے پار چلا جاؤں تو خداوند وہاں پر بھی ہے۔ اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو خداوند تو وہاں پر بھی موجود ہے۔ اس نے کئی باتوں کا ذکر کیا، ساتھ یہ گواہی کے طور پر لکھوایا گیا کہ خداوند تو ہر جگہ ہی موجود ہے۔ خداوند تو ہر جگہ موجود ہے۔ جو کوئی اپنے گناہ کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا۔ یہودا نے بھی جب نافرمانی کی اور وہ بڑی باریکی سے، بڑی سیاست سے، اپنی بڑی عقل سے وہ کام کر رہا تھا، اس کا گناہ چھپا ہوا نہ رہا۔ یسوع مسیح نے کہا میاں تو کیا ابن آدم کو بوسہ لے کر پکڑواتا ہے؟ جس کام کو آیا ہے وہ جلد کر لے۔ اس کے سامنے کچھ بھی چھپ نہیں سکتا۔ پھر اسی بات پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو کوئی اپنے گناہ کو چھپاتا ہے، بائبل مقدس کا فرمان ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوگا، مگر جو کوئی ان کا اقرار کر کے ترک کرتا ہے گناہوں کو، اس پر خدا کی رحمت ہوگی۔ یہاں بھی 2-3 باتیں قابل غور ہیں۔ جو کوئی ان کا اقرار کرتا ہے،
پہلی بات ہے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، سو گناہ ہونا ہے، گر جانا ہے انسان نے، لیکن گرے رہنا اچھی بات نہیں ہے، اٹھنا چاہیے، خدا سے فضل مانگنا چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے۔ وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے، جو گرا رہتا ہے وہ شریروں میں شامل ہو جاتا ہے، صادق 7 بار بھی گرتا ہے تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سو پہلا انیشیل بنیادی کام یہ ہے، گناہ تو ہو گیا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس کا اقرار کرنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اقرار کرنے میں بہت دیر کر دیتے ہیں، اور بہت دفعہ خادم جب کسی کا گناہ، کسی کی غلطی کسی پر ظاہر کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ پھر بھی اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں، ان کا اقرار جو ہے وہ نہیں کرتے، اور وہ کیا کرتے؟ گناہ تو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ گناہ نہیں چھوڑتے، وہ خادم سے ملنا ترک کر دیتے ہیں، دیکھ کر راہ بدل لیتے ہیں۔ سو یہ اور زیادہ ہم تباہی اور بربادی کی راہ پر نکل جاتے ہیں۔ سو انیشیل بنیادی کام ہے گناہوں کا دوستو اقرار کرنا، گناہوں کا اقرار۔ وہ معاف کرنے میں قادر خدا ہے، وہ زیادہ تفصیل بھی نہیں مانگتا کہ اچھا ہوں تو گناہ کر کے آ گیا، معافی منگنے تے مینوں پتا تو پھر گناہ کرنا ہے اس لیے تینوں کوئی معافی نہیں، وہ یہ بھی نہیں کہتا۔ جب ہم آ جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تو وہ جلدی کرتا ہے، فوراً معاف کر دیتا ہے۔ اس کا اگلا پوائنٹ جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، جو کوئی گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ اقرار کرتا ہے، پھر ان کو اقرار کر کے ترک بھی کرتا ہے۔ ایسا نہیں اقرار تو کر لیا ہے لیکن اگلے دن پھر وہی حالت ہے، پرسوں وہی حالت ہے، وہ کام جاری ہے زندگی میں۔ سو یہ خطرناک بات ہے۔ سو میری بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، گناہ کا اقرار کرنا اور پھر گناہوں کو کیا کرنا ہے؟ ترک کرنا۔ سیکنڈ پوائنٹ بہت ہی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، گناہ کا اقرار کر کے اس کو ترک کرنا، عہد باندھ لینا، خدا میں کمزور تھا، مجھ سے غلطی ہوگی ہے، کوتاہی ہوگی ہے، گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، معافی مل جائے گی، اور اس کو ترک بھی کرنا۔ جو کہ ترک کر دیتا ہے، پہلی بات اقرار کرتا ہے، پھر وہ اس بات پر بھی آ جاتا ہے کہ میں نے اپنی اس کمی کو، اپنے اس گناہ کو میں نے ترک کرنا ہے۔ سو ترک کرنے کے بعد ایک بڑا نتیجہ یہ نکلے گا، بڑے کانسیکوینسز جو ہمارے سامنے آئیں گے، وہ یہ ہوگا، کلام میں وعدہ کیا گیا ہے، ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس پر خدا کی رحمت ہوگی، اس پر کیا ہوگی؟ خدا کی رحمت ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں، وہ بہن بھائی غور سے سن لیں جو مسلسل گناہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، گناہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بدی کو پانی کی طرح پی رہے ہیں، ان کے لیے میں خاص طور پر ان سے متوجہ ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے شرمانا نہیں ہے، آپ نے ہچکچاہٹ فیل نہیں کرنی، آپ نے خدا کے حضور میں آنا ہے اور کہنا ہے، خداوند میں گناہ گار ہوں، خداوند مجھ سے غلبہ نہیں پایا جا رہا، مجھے تیرے روح کی ضرورت ہے، مجھے تیری ہیلپ کی ضرورت ہے، خداوند میری مدد کر، میں دل سے اس کمی کو، میں دل سے اس گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، ترک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے میرے بیٹوں، بہنوں، بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آ جائیں، مان جائیں، اپنے آپ کو اس کے سامنے سلنڈر کر دیں کہ خدا میں کمزور ہوں، مجھ سے ہو گیا ہے، میں کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن ہو جاتا ہے، میں اپنی اس کمی پر غالب نہیں آ رہا، میں معافی مانگتا ہوں، گناہ کی معافی مانگتا ہوں، اور ساتھ خدا کے ساتھ عہد باندھنا ہے، میں ترک بھی کرتا ہوں، اور ڈیفینیٹلی آپ پر کیا ہوگی؟ خدا کی رحمت ہوگی، خدا کی رحمت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہم پر رحم کرے، خدا ہم پر ترس کھائے، تو پھر بڑا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دیں اس کی حضوری میں، خداوند مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، میں پھر سے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، پھر سے میں وہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں جس میں پکیزگی ہو۔ ہمیں نصیحت کی گئی اس پکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ سو میری دعا ہے اس چھوٹے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آپ کا دن بہت اچھا گزرے، خدا آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ گاڈ بلیس یو۔